الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود، دم بدم اور بار بار درود، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 12 دینی کام ذیلی حلقوں میں کیے جاتے ہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ان 12 دینی کاموں میں 5 دینی کام روزانہ کے ہیں، سب دہرائیں۔ فجر کے لیے جگائیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ اور چوک درس، اور 5 دینی کام ایسے ہیں جو ہمیں ہفتہ وار ویکلی کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ہفتہ وار اجتماع، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، علاقائی دورہ، اور 2 کام ایسے ہیں جو ہمیں منتھلی یعنی ماہانہ کرنے ہوتے ہیں، مدنی قافلہ اور نیک اعمال۔ اور ابھی ہم ہفتہ وار اجتماع کے بارے میں سنیں گے۔ دعوت اسلامی کا اولین مدنی کام ہے۔ سب سے پہلے یہ مدنی کام کراچی سے شروع ہوا امیر اہل سنت کی امارت میں۔ ہفتہ وار اجتماع میں بنیادی طور پر 3 نشستیں ہوتی ہیں، مغرب تا عشاء، کہیں عشاء کے بعد بھی شروع ہوتا ہے، تلاوت سورہ ملک کی، پھر نعت شریف، سنتوں بھرا بیان سنتیں اور آداب، مع 6 درود پاک اور 2 دعائیں، پھر اعلانات، پھر ذکر اللہ، اجتماعی دعا، صلاۃ والسلام۔ یہ ہوئی پہلی نشست۔ دوسری نشست میں کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا حلقہ، بعد نماز عشاء تا وقفہ آرام، مختلف گناہوں کے عذابات یا مختلف نیکیوں کے ثوابات۔ پہلے عذابات کا ایک دور چلا، اس کے بعد اب ثوابات، نیکیوں کے ثوابات، اور نیکسٹ انشاءاللہ اس کو مکس کر کے چلائیں گے۔ ایک ہفتے گناہوں کے عذابات بیان کیے جائیں گے، ایک ہفتے نیکیوں کے ثوابات بیان کیے جائیں گے۔ پھر کوئی دعا یاد کی جاتی ہے، نیک اعمال کے رسالے سے جائزہ کیا جاتا ہے، ملاقات و انفرادی کوشش کی ترکیب ہوتی ہے، کھانے کی لنگر رضویہ کی ترکیب ہوتی ہے، اور پھر صلاۃ توبہ اور عاشقان رسول ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ دوسری نشست ہوئی۔ ایک نشست تلاوت سے صلاۃ و سلام تک ہے، دوسری نشست سیکھنے سکھانے کے حلقے سے آرام کرنے تک، تیسری نشست نماز تہجد تا اشراق و چاشت اور صلاۃ السلام۔ نماز تہجد کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا جو اٹھانے کے لیے کہہ دیں گے، اور ان کو سونے کی جگہ بھی مخصوص کی جائے گی تاکہ سب کو ہم تکلیف نہ دیں۔ فجر میں تو سب کو اٹھایا جائے گا، لیکن تہجد میں جو کہہ دیں گے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کے لیے جگہ مخصوص کی جائے گی۔ تہجد کے بعد مختصر مناجات، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اس طرح طرز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ۔ یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ شجرہ شریف کے مخصوص اوراد، تلاوت قرآن، اور پھر اذان ہو جائے گی تو اب نماز فجر کے لیے جگایا جائے گا، فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوگا، اشراق و چاشت، درود السلام اور اختتامی دعا پر ہفتہ وار اجتماع کی اس تیسری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع یہ بھی ہمارے اسلاف سے، بزرگوں سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے؟ جی بالکل ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم بات کا اعلان فرمانا چاہتے
یہاں صحابہ کرام کو کسی مخصوص موقع پر کوئی نصیحت ارشاد فرمانا چاہتے تو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا ارشاد ہوتا۔ ایک صحابیہ نے عرض کی کہ مہینے یا ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی عطا فرمائیں، اس میں صرف ہم کو واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخصوص جگہ پر مخصوص دن جمع ہونے کا ارشاد فرمایا۔ دیکھیں اجتماع ہو رہا ہے نا، اور اس اجتماع کے مبلغ کون ہیں؟ سبحان اللہ، محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی شان یہ کہ یہ مجتہد صحابہ میں شامل ہے۔ آپ نے بیان کے لیے جمعرات کا دن مقرر کر رکھا تھا، جمعرات کے دن آپ بیان فرماتے تھے، اور بیان سننے کے لیے جمع کون ہوتے تھے؟ صحابہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ہم نے ان کا سنا، یہ تو قاری تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ قاری ہماری آج کل کی جو اصطلاح ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو قاری صاحب کہتے ہیں۔ دمشق میں لوگوں کو جمع کر کے آپ ان میں بیان کرتے تھے، اور ان کا بیان بڑا رقت انگیز ہوتا تھا، رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یاد آیا، آپ لوگوں کو جمع کر کے زبور شریف سنایا کرتے تھے، اور وہ اجتماع اتنا بڑا، اتنا رقت انگیز ہوتا تھا، یہاں تو کہہ رہے ہیں بھائی ڈرا رہے ہیں تو خوف کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی لوگ اس پر بھی بعض اپنی کم علمی کی وجہ سے معترض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اجتماع میں جنازے اٹھتے تھے، آپ توریت کی تلاوت بہت پرسوز آواز میں کرتے تھے، یعنی آپ کا معجزہ تھا آپ کی آواز مبارک، بہت ہی زیادہ وہ میٹھی اور بہت پیاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کے اجتماع میں حاضر ہوا، شرکائے اجتماع کو شمار کیا گیا تو وہ 70,000 تھے۔ جیسے ہمارا بین الاقوامی اجتماع پہلے ہوتا تھا، تو اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہمارے اکابر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الغنی جماعیلی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں شب جمعہ اور یوم جمعہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک اجتماع کی صورت تھی نا۔ اچھا، اجتماع غوثیہ بھی تو مشہور ہے نا۔ غوث پاک نے جب اجتماع شروع کیا، واعظ شروع کیا، بیان شروع کیا، تو بہت تھوڑے 2-4 افراد ہوتے تھے، اور آپ بیان فرماتے رہے، وہ تعداد بڑھتے رہے۔ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عربی نہیں تھے، آپ عجمی تھے، مگر ایسی فصیح عربی بولتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ غوث پاک حافظ قرآن تھے، تو وہ بھی اجتماع ہوتا تھا، اور اس اجتماع میں میرے غوث پاک کی یہ کرامت ظاہر ہوتی تھی کہ جو آواز سامنے بیٹھا ہوا سنتا، وہی آواز وہ آخری سب میں ہزاروں کو مجمع وہ بھی سنتا تھا، اور نہ جانے کہاں کہاں اولیاء کرام آپ کا بیان سنتے تھے۔ ہفتہ وار اجتماع ہم کیوں منعقد کرتے ہیں؟ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، کیونکہ بیانات جو ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں، یہ تو تقدیریں پلٹ دیتے۔ ہمارے مبلغین کا جوش اور ایسا وہ رقت انگیز بیان، پھر دعا بہت اثر انگیز ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کے فوائد، اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں تلاوت سے پہلے، نعت سے پہلے، اور ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں۔ نیتیں تو 63 کر لیں بھائی، اگر اس کو لکھیں تو۔ اللہ پاک کی رضا، حصول ثواب کے لیے جب تک زندہ رہا بلا ناغہ اول تا آخر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتا رہوں گا۔ یہ نیت ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، تو ہم کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہا دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے بلا ناغہ اول تا آخر شرکت کرتا رہوں گا۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے بچوں گا، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کروں گا وغیرہ۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اوابین کی ادائیگی کی جاتی۔ مغرب کے بعد اجتماع موسٹلی شروع ہوتا ہے، بعض جگہ عشاء کے بعد بھی ہوتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں جو پڑھے تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ ہفتہ وار اجتماع میں کتنی برکتیں ہیں دیکھیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے اور سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ بیانات ہوتے ہیں، تو بیان سے مراد کیا ہے؟ خیر کی ایسے باتیں
یاد دلانا جس سے دل نرم پڑتا ہے، اور دیکھا ہم نے اجتماعات میں دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور واعظ بیان، اس کو یوں بھی کہا گیا کہ ایسی بات کی طرف رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا جو رغبت اور ڈر کی طرف اصلاح کرے۔ تو انبیاء، صحابہ، بزرگان دین نیکی کی دعوت دینے کے لیے یہ انداز اپناتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جمع کر کے کچھ بیان فرماتے تھے۔ صحابیات نے بھی عرض کی کہ حضور ہمیں بھی وقت عطا فرمائیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں بھی بیان فرمایا کرتے۔ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر ہوتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں سوائے رضا الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے کھڑے ہو جا، تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ ایک تو دعا دل ہی دل میں بھی کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، اور ہر زبان میں کر سکتے ہیں، آنسوؤں کی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ مگر جو دعا اجتماعی طور پر کی جاتی ہے یہ قبولیت کے قریب تر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جماعت میں برکت اور دعائے مجمع مسلمین اقرب بقبول، مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ ہفتہ وار اجتماع میں بیان میں بھی، بعض اوقات تلاوت میں بھی، نعت میں بھی، ذکر میں بھی، اور دعا میں تو بڑے رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں۔ اور یہ رونا اللہ اور رسول کی محبت میں، گناہوں کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، عذابات کو یاد کر کے رونا، یہ تو سبحان اللہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص رونے لگا۔ فرمایا اگر آج وہ مومنین، وہ مسلمان جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جیسے گناہوں کا بوجھ ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہوتے تو اس رونے والے شخص کی برکت سے سب کی مغفرت کر دی جاتی، کیونکہ یہ رو رہا ہے اور فرشتے رو رو کر اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ، فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے۔ انفرادی کوشش کرنے کا موقع ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں۔ دیکھیں ہر شعبہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جو ہفتہ وار اجتماع ہے تمام شعبوں کا اجتماع ہے۔ اب تمام شعبے آپس میں رابطہ کر لیتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے، ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شعبہ ہر شعبے سے کچھ نہ کچھ لنک رکھتا ہے، کوئی ریلیشن رکھتا ہے۔ اب کام پڑھتے ہیں، مثلاً رابطہ برائے شخصیات، اب ان کو اپنے نگران سے سب کو کام ہوتا ہے، اور مدرسۃ المدینہ بالغان سے انہوں نے کہنا ہے کہ بھی ہمارے فلاں مارکیٹ میں آپ شروع کریں، تاجران والے کہیں گے۔ اب اسلامی بہنوں کا مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں، ان کے ذمہ دار اجتماع میں موجود ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے علاقے میں بھی اسلامی بہنوں کا اجتماع شروع ہو جائے، تو ان سے رجوع ہو جائے گا۔ اس طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا 99% دینی کام انفرادی کوشش کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ انفرادی کوشش کا زبردست موقع ہے، نئے پرانے سب آ رہے ہوتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارے یہ بھی کام ہوتا ہے۔ اب اس کی برکت سے ہم مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھنا افضل کام ہے، پرہیزگاروں کے اعمال اور نیک لوگوں کے درجات بڑھاتا ہے یہ کام۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد مومنین کے لیے باغات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں کوئی پرندہ قید ہو، بھاگو بھاگو، اس کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اجتماعی دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتی، ارے بھائی دعا کر لو۔ ہم کسی جانے والے کو یہ نہیں کہیں گے کہ استغفر اللہ، یہ منافق نکل گیا مسجد سے، تو اللہ جانے بندہ جانے بھائی، تو وہ ہم اپنے اس میں ڈریں گے کہ بھئی یہ تو مومن کی صفت تو یہ کہ مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، تو میں کیوں جاؤں بھائی، میں تو بیٹھوں گا یہاں۔ ہفتہ وار اجتماع کے فوائد میں تہجد کی سعادت بھی ہے۔ رات اٹھ کر تہجد پڑھنا، یہ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ رات کو ضرور قیام کیا کرو، کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، رب تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔
اشراق و چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے ہفتہ وار اجتماع میں اگر مکمل شرکت ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کے نفل پڑھے، خیر ہی بولے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ تو ہفتہ وار اجتماع کے فوائد ہم نے سنے کہ ہفتہ وار اجتماع میں اوابین کی سعادت ملتی ہے، تلاوت قرآن کی سعادت ملتی ہے، بیانات سننے کی سعادت ملتی ہے، ذکر کی سعادت ملتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں اجتماعی دعا میں شرکت کی سعادت ملتی ہے، اور کتنے خوش نصیب اللہ رسول کی محبت میں، خوف آخرت میں، گناہوں کے خوف میں روتے ہیں، اور اس کے ساتھ دعا کرنے میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، انفرادی کوشش کا موقع ملتا ہے، رات مسجد میں ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے، تہجد کی سعادت ملتی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے اشراق اور چاشت پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی سعادت ملتی ہے، شجرہ شیف پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اوراد پڑھنے کی سعادت ملتی ہے۔ الحمدللہ۔ تنظیمی اہمیت کیا ہے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی؟ اگر ہفتہ وار اجتماع میں شرکاء کی تعداد بڑھتی ہے نا تو اسلام بھائی کے حوصلے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، مدنی قافلہ والوں کو انفرادی کوشش کا موقع مل جاتا ہے، اصلاح اعمال والوں کو اپنے رسالے دینے اور لینے اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان کو جائزے پر ابھارنے کا موقع ملتا ہے، کورسز والوں کو موقع ملے گا انفرادی کوشش کر کے تیار کریں۔ مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا ہوتا ہے، اسٹال لگا ہوتا ہے، تو اس سے اسلام بھائی کتب و رسائل لیتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، تو وہ یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تنظیمی لحاظ سے، آپس کے رابطے بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے کام کی رفتار میں تیزی آتی ہے۔ اگر اجتماع کی تعداد کم ہو تو معاملہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے، نئے نئے اسلام بھائی ملتے ہیں، تو ہفتہ وار اجتماع کو دینی کاموں کے لیے پاور ہاؤس کہا جا سکتا ہے۔ پاور ہاؤس سے وہ جاری ہوتا ہے نا سارا چارج، تو یہاں سے اسلام بھائی چارج ہو کے جاتے ہیں، ریچارج ہو کے جاتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلام بھائیوں کے متعلق امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو اسلام بھائی ہفتہ وار اجتماع کے لیے رات گزارتے ہیں، صبح اشراق و چاشت کے نوافل کی ادائیگی کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ کر واپس ہوتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کا عطر ہیں۔ عطار فرما رہے ہیں وہ دعوت اسلامی کا عطر ہیں۔ ہم بھی پکی نیت کرتے ہیں کہ جب تک صحت و زندگی رہی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں کبھی بھی ناغہ نہ کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ ہفتہ وار اجتماع میں بہت ساری انتظامی مجالس اور ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اجتماع کی مجلس 3 سے 5 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، حسب ضرورت نگران کابینہ کی مشاورت سے تعداد میں کمی اور بیشی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اسلام بھائی ہفتہ وار اجتماع کا جدول شیڈول جو ہیں وہ بناتے ہیں، پابندی اوقات کے ذمہ دار سیکورٹی شعبے والے بھی ہفتہ وار اجتماع میں ہوتے ہیں، ساؤنڈ لائٹ، پنکھے، وضو خانہ، استنجا خانہ، مسجد کی صفائی اور دریوں کی صفائی، خیرخواہ، پانی کی سبیل، مکتبۃ المدینہ کا بستہ، پارکنگ، جوتے رکھنے کی جگہ، مختلف شعبہ جات کے بستے بھی ہفتہ وار اجتماع میں لگائے جاتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع کا شیڈول جمعرات کا ہی لازم نہیں ہے، دن کے وقت بھی تنظیمی مصروفیات ہمیں رکھنی چاہیے، یعنی بعض اسلام بھائی جمعرات کے دن صرف اجتماع میں آ جائیں تو چلو بھی آج کا کام ہو گیا، نہیں، اس کے علاوہ بھی اپنے کاموں کا جدول ہونا چاہیے۔ جو بڑے ذمہ داران ہیں ان کو مختلف شہروں میں جا کر بیانات کرنے چاہیے، اور پاکستان سطح کا ذمہ دار ہے تو پاکستان بھر میں جہاں بھی متعلقہ نگران کابینہ سے مشاورت کر کے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ریجن سطح کے ذمہ دار ہیں تو ریجن میں کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں، زون والے زون کے اندر، اور کابینہ والے کابینہ میں، ڈویژن والے ڈویژن میں۔ ہفتہ وار اجتماع میں اگر ہم وقت کی پابندی کریں گے تو دیگر اسلام بھائی بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ جو بڑے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اجتماع والی مسجد میں نماز مغرب ادا کریں، اجتماع عشاء کے بعد ہوتا ہے تو عشاء کی نماز وہیں پڑھیں، اور عوام میں بیٹھ کر اگلی صفوں میں اجتماع میں شرکت کر کے سراپا ترغیب بنیں۔ بعض ذمہ داران ان کو مشورے بڑے یاد آتے ہیں جمعرات کے دن، تو وہ جا کے مکتب میں بیٹھے ہوئے، روم میں بیٹھے ہوئے الگ سے، تو یہ تنظیمی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں بس ویگن وغیرہ جو آتی ہے یہ بڑی اہم ہے، اس سے اسلام بھائی کے شرکاء کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے، تو بالکل مسجد کے گیٹ پر اترنے کے بجائے کہ 2-4 منٹ کا فاصلے پر پہلے اتر جائیں، پھر سارے قطار بنا کر اجتماع میں شرکت کریں۔ یہ عملی دعوت ہوگی ہفتہ وار اجتماع کی۔ ہفتہ وار اجتماع میں جو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے تاکہ کسی سے یہ بد اخلاقی نہ کریں۔
ہفتہ وار اجتماع میں کوئی ایک مدنی اسلامی بھائی جو حساس ہوں، سمجھتے ہوں معاملات، وہ اجتماع میں اول تاخیر شرکت کریں. خدا نخواستہ بیان، ذکر، دعا وغیرہ میں کوئی ایسی غیر شرعی بات ہو جائے تو اس کا ازالہ فوراً ہی کروانے کی کوشش کریں. ہفتہ وار اجتماع میں دوران بیان عطر کا چھڑکاؤ نہیں ہونا چاہیے، اس سے شرکاء کی توجہ بڑھتی ہے. ہفتہ وار اجتماع کی جو مجلس ہے، ان کے ذمے ہفتہ وار اجتماع کے علاوہ بڑی راتوں کے اجتماع بھی انہی کے سپرد ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں لنگر رضویہ کی ترکیب کی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو آفس سے، کام سے، کاروبار سے ڈائریکٹ اجتماع میں آتے ہیں، اچھا وہ گھر جائیں گے تو سستی ہو جائے گی، اجتماع میں آئیں تو کھانا کہاں کھائیں، ظاہر ایک ضرورت ہے بنیادی طور پر. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں ہمارے لیے کھانے کا بندوبست ہوگا، تو وہ آ جائیں گے، اور جو جدول ہے عشاء کی نماز کے بعد اس کے بعد کھانے کی ترکیب ہوگی تو ان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اب یہ تو ہو، لیکن مسجد کا ادب بھی ہو، دسترخوان بھی ہو، اور اس کے لیے ڈسپوزیبل دسترخوان اب تو کافی عام ہو گئے پاکستان میں بھی، وہ شاپر نما سے ہوتے ہیں، تو اس کو بچھائیں، کھانا کھایا اس کے بعد لپیٹ کر اس کو فارغ کر دیں. ورنہ دسترخوان بازو کا ہم صاف نہیں رکھ پاتے تو اس سے بھی آزمائش ہوتی ہے اور مسجد کے بے ادبی کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جوتا اسٹینڈ جو ہے نا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جوتے بھی چوری ہوتے ہیں بھائی. اب کسی کا جوتا چوری ہو گیا تو آئندہ تو اس کو کوئی نہیں لا سکتا بھائی، بیچارے کا نقصان ہو گیا، پھر آزمائش ہوتی ہے ننگے پیر جانے وغیرہ میں. ہفتہ وار اجتماع میں سیکھنے سکھانے کا حلقہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہفتہ وار اجتماع میں کھڑے ہو کے بیان کرنا چاہیے. قم فانذر، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب کھڑے ہو جاؤ اور وہ انذر، لوگوں کو ڈراؤ، اور اگر کوئی مجبور ہے تو وہ معذور ہے. اب کمر میں درد ہے، کوئی اور اس کو تکلیف ہے، یا اس کی ایج ہی بیچاری کتنی ہو گئی کہ وہ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتا، تو اس کی مجبوری، اور جو قادر ہے اس کو کھڑے ہو کر ہی بیان کرنا چاہیے. ہفتہ وار اجتماع کی ضرورت کے لیے لائٹ، ساؤنڈ یا اور دریاں وغیرہ تو ایک کرائے پر نہ لی جائیں، اس کو خرید لیا جائے اور اس کا تحفظ کیا جائے. ہفتہ وار اجتماع میں شہر کے قریبی جو دیہات کا ایریا ہوتا ہے وہاں سے بھی ہفتہ وار اجتماع میں گاڑیاں چلائی جائیں، انشاءاللہ آپ کے اجتماع کی رونق بڑھ جائے گی. ہفتہ وار اجتماع میں بہت پسندیدہ ہے مدنی مشوروں میں بھی کہ اپنا اپنا کھائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے، اپنا اپنا کھائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے. تو گھر سے ٹفن لے آئیں. اب مثلاً اجتماع میں 100 اسلامی بھائی ٹھہرتے ہیں، 50 نئے ہیں، 50 پرانے ہیں. یہ پرانے اپنے گھروں سے 2-2 کا کھانا لے آئیں، سب کا ہو گیا، کسی دیکھ کی ضرورت ہی نہیں، سارے مل کر کھائیں گے. اور انفرادی کوشش کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے موڈ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی رہتا ہے. دسترخوان پر جو انفرادی کوشش کی جائے گی نا، وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. 12 ماہ کے لیے تیار کر لیں، 1 ماہ کے لیے تیار کر لیں، جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے تیار کر لیں، مدنی چینل کی دعوت دیں. یہ کھانے کے وقت بڑی ترکیب ہوتی ہے، زبردست، کسی بھی کورس کے لیے تیار کرنا. امیر اہل سنت ہفتہ وار اجتماع میں اپنا ٹفن لایا کرتے تھے، اور اللہ کرے ہمیں بھی یہ ادائے مرشدی اپنانے کی سعادت ملے. اور ویسے بھی نا بات دیکھو، اتنے سارے اسلام بھائی ہیں جو ہفتہ وار اجتماع آیا، ان میں سے کوئی 2-4-5% تو ہوں گے کہ ابو کی برسی ہے، کسی کے دادا کی برسی ہے، کسی کی نانا کی برسی ہے، کوئی چیلے میں یہ یوں اس طرح کی ترکیب. اصالہ ثواب کے لیے یہیں لے آؤ نا، یا عاشقان رسول کھائیں گے بھی، اللہ کے نیک بندے کھائیں گے. تو سارے ذمہ دار جو ہیں اور اہل محبت اول تاخیر شرکت کریں. علاقۂ دورہ برائے ہفتہ وار اجتماع، اس کو اگر ہم جاری کریں تو بہت زبردست ترکیب ہوگی. ہفتہ وار علاقۂ دورہ جو ہے قافلے کی تیاری کے لیے کیا جاتا ہے، مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کیا جاتا ہے. یہ اور بھی صورت ہو سکتی ہے نا، علاقۂ دورہ برائے ہفتہ وار اجتماع، علاقۂ دورہ برائے ٹیلی تھون، علاقۂ دورہ برائے فطرہ، علاقۂ دورہ برائے زکوٰۃ، علاقۂ دورہ برائے مدرسۃ المدینہ بالغان، علاقۂ دورہ برائے قربانی کی کھالیں، علاقۂ دورہ برائے کورسز، علاقۂ دورہ برائے ہفتہ وار اجتماع، علاقۂ دورہ برائے مدرسۃ المدینہ بوائز، علاقۂ دورہ برائے مدنی چینل عام کریں. تو کتنی علاقے دورے ہو سکتے ہیں، سینہ بسینہ، گھر گھر گھر
واٹس ایپ پر کسی گروپ میں شیئر کر دیا، لو جی سب کو دعوت ہو گئی۔ ہفتہ وار اجتماع میں یا ویسے اسپیکر میں اعلان کر دیں، حضرات ضروری اعلان سنیے، فلاں کورس ہونے والا ہے، تو سارے آ جائیں گے لائن میں لگ کر، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جانا پڑے گا، منانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، اور پھر موقع پر جا کر سامان اٹھ سمیت لانا بھی پڑے گا۔ ہفتہ وار اجتماع کا بیان جو ہے الحمدللہ اب تقریباً 5 سال ہو گئے المدینۃ العلمیہ سے بیان تیار ہوتا ہے، پاکستان مشاورت آفس سے اس کو تنظیمی لحاظ سے بھی چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بھیجا جاتا ہے۔ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، اچھا کام ہوا، مگر حضرت آپ اتنا تو کریں، مبلغ صاحب اس کو ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ بیان کرنا ہے، درس نہیں دینا، بیان کرنا ہے، خبریں نہیں پڑھ کے سنانی، اور پھر زبر زیر پیش اوپر نیچے ہو رہی، اور چونکہ اس کو پڑھیں چنک کے، اور بھی ایسے ہوتے ہیں جملے کہ اس کو وہ توجہ سے ایک مرتبہ پڑھنا، پھر اتار چڑھاؤ اپنے جذبات، اور اللہ اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کریں۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اللہ کرے ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی بیان کریں، تو پہلے اس کی تیاری کر کے آئیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں کم و بیش 100 کی تعداد ہو تو پھر ساؤنڈ چلایا جائے۔ اب بعض مسجدوں میں آواز گونج رہی ہوتی، یعنی ضرورت نہیں ہوتی، اور بعض جگہ وہ لبے سڑک بھی مسجدیں ہوتی ہیں تو شور بہت ہوتا ہے، مائک چلانا پڑتا ہے۔ تو مختلف صورتیں، حتی الامکان جب تک مائک کی ضرورت نہ ہو تو اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ بیان کا جو دورانیہ اس کے مطابق ہی بیان ہو، زیادہ نہ کیا جائے۔ ہفتہ وار اجتماع میں لنگر رضویہ کا جو انتظام ہے، اس کی اہمیت، اطراف گاؤں والے کھانا کھا لیں گے، ان کو واپس جاتے ہوئے اگر وہ پہلی نشست میں شرکت کے بعد چلے جائیں، واپس جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگے گا، اور پھر رات 1 بجے کون کھانا کھلائے گا ان کو بھائی؟ تو کھلا کر بھیجیں۔ اسی طرح جو جامعۃ المدینہ کے طلباء یا جامعات اہل سنت سے آئے ہوئے ہیں، یا دیگر لوگ جو اپنے آفس وغیرہ سے ڈائریکٹ اجتماع میں آ گئے، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ علاقہ دورہ برائے ہفتہ وار اجتماع، تو اجتماع گاہ کے ارد گرد یعنی سراؤنڈنگ میں ½ کلومیٹر گھر جا کر یہ ترکیب کریں۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اتنا پہلے پہنچے، مہمان نہ بنے، میزبان بنے، اور پہلے آ کر ہفتہ وار اجتماع کے انتظامات دیکھیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ انتظامی مجلس کو مجھے بتا دیں بھائی کوئی کام ہے تو دریاں بچھانی ہے، کوئی جھاڑو دینا ہے، کچھ کرنا ہے، سعادت ہے ہمارے لیے بھائی۔ مبلغین کا جدول پیشگی بنایا جاتا ہے، تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا وغیرہ، اور عام طور پر جو مبلغ ہوتے ہیں وہی دعا بھی کراتے ہیں۔ اس میں جامعۃ المدینہ کے مدنی اسلامی بھائی، دارالفتہ کے اسلامی بھائی، ان کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں بیانات کروانے چاہیے تاکہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع کے بیانات کا معیار اور بھی بہتر ہو جائے۔ ہفتہ وار اجتماع میں مختلف شعبہ جات کو اپنے بستے لگانے چاہیے، اسٹال لگانے چاہیے، اصلاح اعمال، مدنی قافلہ، فنانس ڈپارٹمنٹ، روحانی علاج، مدرسۃ المدینہ بالغان، مکتبۃ المدینہ کورسی، شعبہ تعلیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے کاموں کی تشہیر ہوگی۔ فنانس ڈپارٹمنٹ والے کیا کریں گے کہ اسلامی بھائیوں نے جو چندہ وغیرہ ہفتے کے دوران لیا وہ ہاتھوں جمع کرا دیں گے۔ ہفتہ وار اجتماع کی گاڑیاں چلانے کے لیے ان کو جو رقم درکار ہے وہ ہاتھوں ہاتھ مل جائے گی، وہیں بیٹھے ہوئے۔ اور مدنی عطیات باکس، گھریلو صدقہ باکس، ڈونیشن سیل، ان کے بھی بستے لگنے چاہیے۔ ان کے بستے بھی لگیں گے تو اس سے متعلق جو اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں گے۔ جیسے روحانی علاج والے ترکیب کرتے ہیں نا، وہ مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ جمعرات کو آئیں، وہاں 3 جمعرات آپ کو دم کیا جائے گا۔ دم تو بدھ کو بھی ہو جائے گا، مگر جمعرات کا کہہ کر ان کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرواتے ہیں، تو یہ بھی بھلے کی بات ہے۔ وہ اچھا بیان سنے، اجتماع میں شرکت کرے، اپنی اصلاح کرے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی کارکردگی، شعبے اتنے سارے ہو گئے، کیا پتہ چلے کون آیا کون نہیں آیا، کون لیٹ آیا کون جلدی چلا گیا۔ تو اس کے لیے ریجن نگران ریجن مشاورت کی کارکردگی لے، ہفتہ وار اجتماع کی بھی، مدنی مذاکرے کی بھی۔ زون نگران زون مشاورت کی، ریجن مشاورت کے اندر شعبوں کے ریجن سطح کے ذمہ دار اور زون نگران بھی شامل ہیں۔ زون مشاورت کے اندر زون شعبہ جات کے ذمہ دار اور نگران کابینہ بھی شامل ہیں۔ کابینہ مشاورت کے اندر شعبوں کے کابینہ سطح کے ذمہ دار اور ڈویژن نگران شامل ہیں۔ ڈویژن مشاورت میں ڈویژن کے شعبہ جات اور علاقے نگران شامل ہیں۔ علاقائی مشاورت میں علاقہ سطح پر شعبے ذمہ دار اور حلقہ نگران شامل ہیں۔ حلقہ مشاورت میں حلقے پر قافلہ اور اصلاح اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور ذیلی نگران بھی شامل ہیں۔ ذیلی سطح پر نگران
اور 2 شعبے مدنی قافلہ اور اصلاح اعمال، تو سب یہ کارکردگی اپنے اپنے سطح کی لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم سستی میں کمی واقع ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے اجتماع کی برکتیں بڑھیں گی اور شرکت کرنے والوں کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے www.dawatislami.net، اس میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی لوکیشن ڈال دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسلام بھائی لاہور میں رہتا ہے مگر اس کی خالہ رہتی گوجرا میں، اب وہ ملنے کے لیے گوجرا میں آئے، اب یہاں دعوت اسلامی کا اجتماع کہاں ہوتا ہے، تو وہ ویب سائٹ پر جا کر ہفتہ وار اجتماع کے مقام پر لوکیشن پر وہ سرچ کرے گا تو یہ جو ویب سائٹ اس کی ہے یہ اس کو بتا دے گی کہ آپ کے کس طرف دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے فاصلے پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں اس میں یہ شرکت کر سکتے ہیں۔ ذمہ داران کی فہرست ہے، رکن شورا ہیں، نگرانی مجلس پاکستان، پھر ریجن ذمہ دار، پھر زون ذمہ دار، پھر کابینہ ذمہ دار، پھر ہفتہ وار اجتماع میں 4 رکنی مجلس، پر ان کے تحت 22 ذیلی مجالس کے ذمہ دار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔